سیل ٹیکس کی بک کیپنگ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ایم وائی او بی میں کی جاتی ہے. سیمپل ڈیٹا ہے، ایک قسم کا سیمپل سمجھ لیں. ایک پروجیکٹ تھا، اس پہ کام کیا ہوا تھا، اس کا ڈیٹا آپ سمجھ لیں. اب اس میں دیکھیں کہ کارڈ فائل میں پہلے یہ چیزیں میں بتا چکا ہوں. کارڈ فائل کیا ہے، کسٹمر کیا ہے، یہ سارا ہر چیز بتا چکا ہوں. کارڈ فائل میں ہم نے سپلائر کا نام لکھا ہوا ہے، ایک ہی سپلائر تھا ہمارا. کسٹمر میں ہم نے تقریباً 5200 کے قریب جو ہے وہ کسٹمر ٹائپ کیے ہوئے. اس میں دیکھیے کچھ کے ساتھ انٹریز لگی ہوئی ہیں، کچھ ایسے یہ خالی تھا. یہ اس طرح تھا کہ یہ کاؤنٹر سیل کا ایک سافٹ ویئر تھا جس میں آڈٹ نے ڈیٹا مانگا ہوا تھا. تو پھر یہاں سے ہم نے مختلف کسٹمر کے نام ٹائپ کیے ہوئے تھے پہلے سے ہی. اس کے اندر ہم انٹریز ڈالتے گئے ہیں، ایک ایک کر کے انٹریز ڈالتے گئے ہیں. مختلف کسٹمر سلیکٹ کرتے گئے ہیں، انٹریز ڈالتے گئے ہیں اور انوائسیں بناتے گئے ہیں. اس میں صرف یہ تھا پرچیز ڈالنی تھی اور سیل ڈالنی تھی، بس اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا. تھرڈ شیڈول آئٹم کا تھا یہ ریکارڈ سارا. آئٹم لسٹ میں دیکھیں یہ ہمارے پاس تقریباً 7 کے قریب آئٹم تھے، جس میں گھی ہے، کشمیر گھی ہے ½ kg، 1 kg، اس طرح پھر سوپ تھا. پھر اس میں گھی کی ٹن تھے کہ 16 kg والے کاٹن تھے، ایک ٹن تھا. تو یہ پرچیز ہو رہا تھا اور اس نے ہی سیل ہونا تھا. اور جب اس نے سیل ہونا تھا تو اس نے ایک ایک کاؤنٹر سیل پہ جا رہا ہے. کاؤنٹر میں آپ کو پتا ہے ایک بندہ اگر آ رہا ہے تو وہ ایک کارٹن لے رہا ہے یا ایک ڈبہ لے رہا ہے، اس طرح کر کے یہ تھا. کچھ کریڈٹ پہ بھی دیا ہوا تھا لیکن میکسیمم یہ کاؤنٹر سیل پہ تھا. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ پرچیز کیسے ڈالی گئی تھی. پرچیز میں یہ پرچیز رجسٹر میں جا کے یہاں پہ آل پرچیز کا میں نے پہلے فلٹر لگایا ہوا تھا. یہ پہلی انٹری 1/7/20 کو ڈلی تھی. اب دیکھیں 1/7/20 کو جو انٹری ڈلی تھی وہ یہ والی انٹری تھی، یہ ساری انٹری. اسی طرح نیچے آپ دیکھ لیتے ہیں، مثلاً یہ 14 تاریخ کو ایک انٹری ڈالی تھی. اس طرح کر کے نا یہ ساری اس کی پرچیزز ہم نے ڈال لی. کافی زیادہ یہ انٹری تھی جو ساری ڈال لی، یہ ساری ڈال پرچیز کی پورے سال کی مختلف ڈیٹس کے حساب سے یہ پرچیزی ڈالتے گئے. اس کے بعد اس طرح کیا کہ یہ پرچیز ڈلی، سیل کھولا، سیل رجسٹر میں چلو دیکھ لیتے ہیں. پہلی انٹری 2 تاریخ کو ہم نے لگائی. اب دیکھیں 2 کو بہت زیادہ انٹریز چل رہی ہیں. یہ پھر آگے اس طرح کر کے یہ مختلف انٹریز یہ چلتی جا رہی ہیں، مختلف نمبروں کے حساب سے یہ انٹریز چلتی جا رہی ہیں. یہ سارا اس طریقے سے یہ انٹریز یہ ساری یہ ہزاروں کے حساب سے کاؤنٹر سیل اور کاؤنٹر سیل یہ ساری انٹریز. یہ تقریباً 60,000 سے زیادہ ہیں، 69,668 ہے. لیکن جب سٹارٹ کیا تھا تھوڑا سا گیپ دے کے کیا تھا تو اس طرح یہ تقریباً سمجھ لیں کہ 60-65,000 یا 60,000 کے قریب یہ انٹریز. اب اس کو بنایا کیسے تھا؟ یہ ایکسل میں اس طرح کیا تھا کہ یہ انٹریز بناتے گئے تھے. ایک دن میں کاؤنٹر سیل کر کے یہ فارمولے لگا کے ان سب کو انٹریز کو بنایا گیا تھا. یہ ایک سمجھ لیں کہ 1 مہینے کی انٹریز ہیں یا 1 دن کی کر لیں، اس طرح کر کے یہ انٹریز بنائی گئی تھی. اب اس میں دیکھتے ہیں یہ کتنی تھی، یہ سینکڑوں کے حساب سے تھی یہ والی انٹری. جب یہ بنا لی تھی تو ان کو پھر وہاں پہ امپورٹ کیا گیا تھا سافٹ ویئر میں. جب سافٹ ویئر میں ہم نے امپورٹ کیا تھا یہ تھی نا مختلف اس طرح. یہ دیکھیں یہ مختلف جو ہم نے مارچ کی سیل ہے اس طرح کر کے، دسمبر کی ہے، یہ اس طرح کر کے انٹریز بناتے گئے تھے. یہ انٹریز بنی.
ان کو ہی پھر اٹھا کے وہاں پہ ان کو ڈال لیا تھا، کیونکہ ایک ایک اینٹری تو ڈالیں تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں. جب اس سافٹ ویئر میں اگر میں ایک ایک سیل ڈالتا ہوں نا، انٹر سیل، یہاں پہ ایک بندہ ایک سلیکٹ کیا، یہ اس طرح کر کے کیا، پھر اس کو میں نے دیے جی 2 آئٹم اس طرح کر کے. اب دیکھیں یہاں پہ سینکڑوں آئٹم ہے، 90 ہزار 20 ہزار کے قریب آئٹم ہے. اگر تو اس طرح کر کے میں انٹریز ڈالتا جاؤں گا تو مجھے کئی مہینے لگ جائیں گے انٹریز کا ریکارڈ بناتے ہوئے. جبکہ جب آڈٹ کے لیے ہم نے دینا ہوتا تو ہمیں بڑا بلک میں تیزی سے کرنا ہوتا ہے. تو اس سافٹ ویئر میں خوبی یہ ہے کہ یہ ایکسل میں انٹریز بناتے جائیں، سینکڑوں کے حساب سے بنا کے یہاں پہ امپورٹ کرتے جائیں، تو یہ اپنے اندر ایڈجسٹ کر لیتا ہے، یہ انٹریز کو لے لیتا ہے. تو اور کوئی سافٹ ویئر ایسا نہیں ہے جس میں یہ خوبی ہو. اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ پیچھے انوائس ڈیزائن ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب یہ اتنی زیادہ انوائسز تھی، اب یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی دفعہ پرنٹر آپ نے لگا لیا تو پرنٹر کو کہا کہ اس انوائس سے یا اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ تک کی ہمیں انوائسز کے پرنٹ دے. اس سافٹ ویئر میں خوبی یہ ہے کہ جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ پرنٹ دے، تو پھر ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پرنٹ ہمیں دینا ہے آپ نے، اس کو پی ڈی ایف بنا دے. اب یہ بالفرض یہ سارے تھے، یہ کاؤنٹر سیل تھی، یہ ساری، اس کو اگر میں فلٹر کا، اب تو یہ ساری آ گئی ہے نا، اگر میں فلٹر کا کہتا، فلٹر لگا کے کہتا تو پھر اس نے ایک ایک انٹری اسے ڈیٹ کے حساب سے لے آنی تھی. اب میں جا گا تو پرنٹ اینی وے. یہاں پہ اگر پی ڈی ایف کا پرنٹر لگا ہوا ہے، یہ پی ڈی ایف کا پرنٹر، تو یہ ہمیں جب ہم پرنٹ کی کمانڈ دیں گے تو یہ ہمیں سارے انوائسز جو ہیں یہ اس طرح، یہ ساری ہمیں انوائسز بنا دے گا اس طریقے سے. یہ دیکھیں، یہ اس نے انوائسز بنا دی. اب یہ تقریباً سمجھ لیں کہ ایک ایک پیج پہ یہ تقریباً سینکڑوں کے حساب سے، اس کو دیکھیں نا، یہ تقریباً ایک جو مہینہ کی ہے نا، یہ تقریباً 3500 کی یہ آ رہی ہے، 3500 یہ ہوگی. اب دوسری دیکھتے ہیں، دوسرا مہینہ یہ تقریباً 4900 کے قریب یہ انٹری ہے، یہ انوائس. اب جب یہ انوائسیں بن گئی تھی تو پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ ان کے ایک ایک پیج پہ 4 پرنٹ لے کے تو اس کی کٹنگ کروا کے تو آڈیٹرس کو دے دیا گیا تھا. اب اس میں یہ تھا کہ صرف یہی دیا گیا تھا ریکارڈ، یہ نہیں تھا کہ آپ اس کے رجسٹر بھی بنا کے دیں، کیونکہ تھرڈ شیڈول آئٹم میں یہ ہے کہ آپ نے صرف سیل دینی تھی. آئٹم تو اسٹاک تو سارا بک جانا تھا، تو یہ سیل ہم نے دینی تھی. تو یہ جب اب سافٹ ویئر میں یہ تھا کہ اگر میں اسے کہتا کہ پورے سال کی مجھے دے، انوائسیں نکال کے دے، تو اس میں ہمیں پھر پرابلم آ جانی تھی کہ اگر کوئی کسی جگہ پہ اگر سافٹ ویئر ہلٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت بڑی یہ اس کی جو انوائسوں کی تعداد اور اس میں ٹائم لیتا تھا. پھر ہم نے یہ کیا کہ اس کو منتھ وائز اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا. اب جب ڈسٹریبیوٹ کر دیا تو اس کے بعد ہم نے یہ اس کو کمبائن کی کمانڈ لگا کے، اب دیکھیے یہ منتھ وائز بھی پڑا ہے، یہ منتھ وائز بھی پڑا ہے، یہ منتھ وائز بھی پڑا ہے، اور یہ کمپلیٹ انوائسز بھی یہ تقریباً 51,000 کے قریب یہ انوائسز تھی جو ہم نے اس میں بنا دی. یہ والا یہ تھا، یہ ٹوٹل 51,000 سیل انوائسیں اور یہ سارا اس طریقے سے بنا. تو یہی آڈیٹر کو دیا گیا تھا، اسی بھی آڈیٹر ہوا تھا. تو اب دیکھیں ایک سال کا آپ کے پاس آڈٹ کا ریکارڈ اگر آپ نے دینا ہے، تو اگر سینکڑوں انوائسز ڈالنی ہے تو اس میں ووچر ہی نہیں کرتے. تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے ایکسل میں کروا کے یہ سارا کام تو منتھ وائز اس میں امپورٹ کرتے گئے ہیں، یہ سارا سافٹ ویئر کے اندر جاتا گیا، تو یہ سارا ہم نے سیل ٹیکس کا ریکارڈ بنا لیا تھا. اس کو دیکھیں مزید. اب دیکھیں یہاں پہ یہ چیزیں نہیں دینی ہوتی، یہ سٹاک اتنا پڑا تھا، ابھی ہمارا یہ ڈیٹرز کو اتنے کی ہم نے سیل کی ہے، تو سوری یہ جو ڈیٹر کا تھا یہ کریڈٹ پہ کر رہے تھے، یہ سارا وہ یہ
اس کے بعد دیکھیں سیل میں یہ ہماری سیل تھی، کچھ میں نے اس میں پہلے انہوں نے ڈسکاؤنٹ بھی دیے تھے، وہ اس میں آ رہے ہیں۔ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں وہ ساری آ رہی تھی جتنی سیل کی اس کی کاسٹ آف گڈ سولڈ، ایکسپینسز زیادہ نہیں تھے، ادر انکم کچھ بھی نہیں تھا، باقی سارا سیل کا ہی تھا ریکارڈ۔ رپورٹس میں پھر یہ ہم نے کر دیا تھا کہ سمپل ایک یہاں پہ نا یہ اس کے اندر سے نکلتے ہیں، اگر وہ کہتا ہے نا مجھے ریکارڈ دیں تو آپ یہاں سے اس کو بینکنگ میں جا کے یہ جنرل لیجر کی ڈیٹیل دے دیں، اس کو فلٹر لگا دیں۔ یہ تقریباً سمجھ لیں کہ کچھ تھوڑا سا ہی فلٹر لگا ہوا، پری پیریڈ کہتا ہے، پری پیریڈ سے انٹری نہیں لوں گا میں، چلے میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک ساتھ سے لے کے چار تک کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں 4-5 دن کی اگر میں اس کو انٹریز کہہ رہا ہوں تو اس پہ بھی وہ، کیونکہ یہ سینکڑوں انٹریز ہیں، ایک دن میں سینکڑوں انٹریز ڈلی ہوئی ہیں کاؤنٹر سیل پہ، تو وہ زیادہ انٹریز ہیں، تو اس لیے یہ پھر ڈیٹا پہ ٹائم لے سکتا ہے۔ اب یہ جو ٹرائل بیلنس لیجر بنیں گے ان کو آپ نے کنورٹ کر لینا پی ڈی ایف فائل میں۔ پی ڈی ایف فائل جب آپ کے پاس بن جائے گی تو وہ آپ نے آڈیٹر کو دے دینی ہے۔ اس طریقے سے یہ سافٹ ویئر کے اندر سے ہی میں نے مختلف پی ڈی ایف فائلیں بنائی ہوئی ہیں، جس طرح یہ کوئی تھوڑا سا نکال کے دیکھا ہوا تھا، کاؤنٹر سیل کیا تھا، اس طریقے سے یہ کاؤنٹر سیل میں ایک ہی پوری فگر نکال دی تھی اس کو، تو یہاں پہ پرچیز وتھ ٹیکس سیل اور یہ سارا، یہ بھی سارا اس طریقے سے تھا۔ اچھا جی، ادھر جو بنا رہے تھے رپورٹ جنریٹ ہو رہی تھی وہ جنریٹ کر دی ہے اس نے، یہ رپورٹ جنریٹ کر دی، یہ جنرل لیجر اس نے بنا دی ہیں، یہ سارے اس کو دیکھیں اینڈ تک آپ لے جائیں، اینڈ پہ ٹوٹل بھی کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر کے اندر سے نہیں دیتے، اس کو اس میں کنورٹ کر دیتے ہیں ٹیکسٹ فائل میں، جب ٹیکسٹ فائل میں کنورٹ کریں گے تو نیچے سے یہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ٹوٹل یہ والے ٹوٹل جو اینڈ پہ ٹوٹل آ رہے ہیں یہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اب آڈیٹر کو جب یہ آپ نے فائل دی ہے، یہ سینکڑوں پیج ہے اگر، تو وہ خود سے ہی اس کو تلاش کرے ایک ووچر، نہ کہ آپ نے اس کو ٹوٹل کر کے دیا ہو، ہم نے صرف یہ لیجر دینے ہوتے ہیں، یہ لیجر دے دیا بس، اور کچھ بھی نہیں دینا۔ اس میں بھی یہ جب اس کو میں کہوں گا کہ ٹیب ڈیلیمٹڈ ٹیکسٹ فائل بنا، یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ فائل بنائے گا، اس کو ڈیسک ٹاپ پہ میں نے کہا جنرل لیجر ڈیٹیل ہے، اس کی ٹیکسٹ فائل بنا۔ اچھا، اب یہ جو فائل بنی ہے ٹیکسٹ فائل، اب یہ دیکھیں آپ جنرل لیجر ڈیٹیل یہاں پہ ہوگی، یہ اس کو کنٹرول اے کیا، کنٹرول سی کیا، ایکسل کھولا، چلیں یہاں پہ کھول لیتے ہیں، ایکسل کھول کے یہاں پہ ایک شیٹ انسرٹ کر لیتے ہیں، ایکسل بھی کام ہے، اب اس میں اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں۔ جب یہاں پہ آپ نے پیسٹ کیا تو اینڈ پہ جو آپ کے، اس کو پہلے آپ سیٹنگ کر لیں، اس کو بڑا چھوٹا کر لیں، اس کی فارمیٹنگ کر لیں، اور جو اینڈ پہ پیج ہوگا اس کے آپ نے ٹوٹل جو ہے وہ ختم کر دینا ہے، جو اینڈ پہ ٹوٹل آ رہے ہیں، یہ ٹوٹل آ رہے ہیں، ان کو آپ نے ختم کر دینا۔ فگر اتنی بڑی ہے کہ ٹوٹلی کروڑوں میں تو یہ سیل ہے، اس کو آپ تھوڑا سا اوپر جا کے اس کو ڈل کر، اچھا اب ڈیلیٹ کر کے نا
اب یہ آپ نے اس کو PDF فائل میں اس کو دینا ہے، اس کو Ctrl+P کی کمانڈ دے کے ہم نے اس کو PDF میں بنا لینا ہے، ایکسل کی فائل میں نہیں دینا۔ جب ایکسل کی فائل میں آڈیٹر کو دیں گے تو وہ پھر سے اس کو اس میں پلس مائنس کر لے گا۔ جب PDF کی فارمیٹ میں دیں گے تو وہاں پہ وہ اس کے بعد سے آپشن نہیں ہوگی کہ اس کے اندر ورکنگ کر سکے۔ تو یہ سارا جو ہے یہ سارا کام MYOB کے اوپر ہی کیا گیا ہے۔